اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ اے اہل کتاب، اس قرآن پر جو ہم نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور اسے مٹا کر گدی کی طرح بنا دیں، یا یہ کہ ہم ان پر ایسی پھٹکار ڈالیں جیسا کہ ہم نے سبت والوں پر پھٹکار ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اس نے بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے گئے۔ آپ دیکھیے کیسے وہ لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور یہ کھلا گناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ چونکہ سورہ نساء میں عام طور پر احکامات کا نزول ہوا ہے، لیکن گاہے بگاہے درمیان کے اندر اہل کتاب کا بھی تذکرہ ہے، توحید کی بھی دعوت ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے انعامات کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار کرنے والوں کا عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہی میں سے یہ آیات بھی ہیں۔ ان آیات میں دو تین اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو، جو قرآن ہم نے اس نبی پر نازل کیا ہے، اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئیں۔ قرآن جس طریقے سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ خود ایک برحق کتاب ہے، اسی کے ساتھ قرآن ان تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل یا قوموں کے اوپر نازل کیا گیا۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی جا رہی کہ دیکھو، اس قرآن پر تم بھی ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس جو توریت اور انجیل موجود ہے اس کی بھی یہ تصدیق کر رہا ہے، اور یہ بات کہہ رہا ہے یہ قرآن کہ وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے مخصوص بندوں پر نازل کی گئی تھی امتوں کے لیے۔ لہذا جب یہ تمہاری ایمان اور تمہارے مذہب اور تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے تو تمہارے لیے تو بدرجہ اولا یہ بات ضروری ہونی چاہیے تھی کہ تم اس قرآن پر کیا کرتے؟ ایمان لاتے۔ کہا ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ میرا عذاب آ جائے، اور میرا جو عذاب آئے گا اس کی شکل یہ ہوگی ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها،
انتہائی سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر گدی کی طرح بنا دیں۔ گدی کہتے ہیں اس حصے کو، یہ جو سر کے نیچے جو گردن کا حصہ ہے نا، یہ حصے کو کیا کہتے ہیں اردو کی زبان میں؟ گدی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے یو پی میں بچپن میں، تو کہا جاتا تھا کہ پڑھو نہیں تو گدی میں چپٹ ماریں گے۔ یہاں ہی میں کہتا ہوں بچوں کو تو سمجھتے ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، گدی میں چپت ماریں گے، اس کو کہتے ہیں چپت اور اس کو کہتے ہیں گدی، یعنی یہاں پر پٹائی کریں گے، اس حصے میں نہیں ماریں گے، چہرے پہ مارنا ممنوع ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے کو گدی کی طرح بنا دیں۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے یہ حصہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی نہ شیف فراز نہیں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ دانت ہے، نہ چہرہ ہے، نہ آنکھ، نہ چہرے میں اوپر نیچے کا حصہ، کوئی حصہ دھسا ہوا، کوئی حصہ ابھرا ہوا ہے۔ کہا نہیں، بالکل سپاٹ کر دیں گے تمہارے اس چہرے کو ہم، اس طریقے سے تمہارا یہ حصہ بالکل سپاٹ ہے، یعنی مسخ کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مسخ کا عذاب، پورا کا پورا نقش و نگار کو ہی اور شکل و صورت کو ہی بدل دینا۔ تو انتہائی سخت عذاب ہے کہ انسان اچھا خاصا چہرہ اس کا دکھ رہا اور عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ پورے چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا گدی کی طرح۔ تو کتنا سخت عذاب ہے، کوئی بھی دیکھے کرے بھائی یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو کہا کہ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم کیا کریں گے، تمہارے چہرے کو گدی کی طرح بنا دیں گے مٹا کر۔ تو اس کی دو تفسیر کی گئی، ایک یہ کہ باضابطہ اس چہرے کے اسی حصے کو سپاٹ کر دیا جائے گا، دوسری تفسیر کی گئی کہ اس چہرے کو گھما کر پیچھے والے حصے کی طرف پھیر دیا جائے گا اور جتنے چہرے کے اوپر آنکھ کان ناک ہے اس کو بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ یہ انتہائی سخت عذاب ہے اور اس کو کہتے ہیں مسخ کا عذاب۔ یہ ہوا کہ نہیں، اس طرح کا عذاب آیا کہ نہیں آیا، کہا یا یہ کہ ہم تم پر اس طرح پھٹکار ڈالیں گے جس طرح ہم نے سبت والوں پر پھٹکار ڈالا تھا۔ اس کا تذکرہ آیا تھا سورہ بقرہ کے اندر۔ سبت کے معنی سنیچر کا دن، بتلایا تھا نا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو معاش کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا سنیچر کے دن ممنوع تھا، کہ معاشی سرگرمیاں تمہیں سنیچر کے دن نہیں کرنی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ سمندر کے کنارے رہتے تھے یہ لوگ، اور مچھلیاں آتی تھی، اس دن زیادہ آزمائش ہوتی تھی ان کی، جس چیز سے روکا جاتا ہے بندوں کو، عام طور پر وہ چیزیں گاہے بگاہے سامنے آنے لگتی ہے بار بار تاکہ انسان اس کے اندر مبتلا اور مشغول ہو جائے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو کہا کہ ہوا یہ اس موقع پر کہ ان کو تو منع کیا گیا تھا سنیچر کے دن تم کو معاشی سرگرمیاں نہیں کرنی ہے، اب ان دنوں میں مچھلیاں خوب آنے لگی، تو اب ان کو من کر رہا تھا کہ مچھلی کیا کریں، ہم شکار کریں اور پھر بیچیں۔ تو ان لوگوں نے یہ راستہ نکالا کہ آج کے دن تو ممنوع ہے، لہذا ایسا کر دیا جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، دریا سے، سمندر سے دھاری کھینچ لیتے تھے اور کھینچ کر ادھر ایک گڈھا کر دیا ان لوگوں نے۔ اب ہوتا تھا کہ وہ پانی کے ذریعے مچھلی اس دن یہاں آ کے جمع ہو جایا کرتی تھی اور پھر دوسرے دن وہاں سے یہ لوگ اٹھا لیا کرتے تھے، یعنی یہ ہیلا اپنایا ان لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کرنے کا سنیچر کے دن کے سلسلے میں۔ لہذا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آخرکار کیا یہ مسخ کا عذاب ہو چکا ہے یا ہوگا، مسخ کا عذاب ہو چکا ہے یا ہوگا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسخ کا عذاب آ چکا ہے یہودیوں پر، یعنی باضابطہ چہرہ ہی ان کا بدل دیا گیا ہو، یہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ عذاب آیا نہیں بلکہ قرب قیامت میں یہ عذاب آئے گا، قیامت کے قریب کچھ لوگوں کو عذاب کی شکل میں ان کا پورا چہرہ ہی مسخ کر دیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ اہل کتاب ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم یہ عذاب دیں، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، کچھ لوگ اس دھمکی کے بعد ایمان لے آئے تھے، لہذا یہ عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ لکھا بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ سے یہ کہیں بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ عذاب نازل کریں گے ہی، لہذا اس طرح کا عذاب قوموں پر نازل نہیں ہوتا ہے کہ پورا کا پورا کیا ہو جائے، اس کا چہرہ ہی مسخ کر دیا جائے۔ لہذا ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور نازل نہیں کیا، اور بندوں پر اللہ نے رحم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بھی ایسی عذاب سے حفاظت فرمائے۔ کہا وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم جو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اگر یہ حکم کر دے کہ جاؤ بندوں کو یہ عذاب دو اور ان کا چہرہ تم کیا کر دو،
مس کر دو تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لہذا اللہ کی دھمکی سے ڈرو اور اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ کس طرح کے گناہ کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر آپ کی معافی مانگے ہوئے، بغیر آپ کے طرف سے شرمندگی اور ندامت پیش کیے ہوئے، اللہ اگر چاہے تو اپنے بندوں کو جس کو چاہے معاف کر دے، اور اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کی رحمت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اپنے بندوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، اور کیا اصول بنایا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے تو اللہ جس کو بھی چاہے اس سلسلے میں معافی کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، الا یہ کہ وہ مشرک خود توبہ اور استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور اس شرک کے عقیدے کو ختم کر دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود شرک سے توبہ کر کے وحدانیت کا اقرار نہ کر لے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو بھی انسان اور بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اور یہ شرک ہے کیا؟ شرک کہتے کس کو؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں وہ کسی اور دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے جو چیزیں خاص ہیں، ان صفات کو کسی اور دوسرے بندے کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، شرک کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، کسی کو علم میں شریک قرار دینا، جیسے کسی بزرگ کے بارے میں یا کسی اللہ کے دوسرے بندے کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اس کو میرے تمام احوال کی خبر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بندے کے تمام احوال کی خبر کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ کسی اور بندے کے بارے میں یا کسی اور بزرگ کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو بھی میرے تمام احوال کی کیا ہے؟ خبر ہے، یہ اشراک فی العلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی جو صفت ہے اس میں کسی دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ شریک قرار دینا ہے۔ اور ایک شرک کی دوسری قسم ہے اشراک فی التصرف۔ اشراک فی التصرف کیا مطلب؟ نفع یا نقصان میں کسی کو شریک قرار دینا، یعنی ہر طرح کے نفع اور ہر طرح کے نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کسی بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مجھے نفع پہنچا دے گا، یہ کہ یہ میری مراد پوری کر دے گا، یہ کہ یہ مجھے اولاد دے دے گا، یہ کہ یہ مجھے شفا عطا کر دے گا، یہ اشراک فی التصرف ہے۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہے کہ جو معاملات، جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، ان اختیارات کو کسی اور دوسرے بندے کے لیے ثابت کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ اشراک فی التصرف ہے۔ نمبر 1 اشراک فی العلم، نمبر 2 اشراک فی التصرف، اور نمبر 3 ہے اشراک فی العبادت۔ اشراک فی العبادت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کو سجدہ کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کے سامنے رکوع کی حالت کی طرح جھکنا، آ رہی بات سمجھ میں؟ یا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے قبر یا کسی اور کے مکان یا کسی اور خاص جگہ کا طواف اور چکر کاٹنا، آ رہی بات سمجھ میں؟
یہ کیا ہے؟ اشراک فی العبادہ ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی حاصل ہے۔ لہذا ان تینوں میں سے کسی بھی قسم میں اگر آپ کسی دوسرے بندے کو ان صفات کا حامل سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے گناہ کو برداشت کر لے گا لیکن شرک کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور اللہ کیا بندہ نہیں برداشت کرتا ہے؟ بندہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی جو شریک حیات ہے اس کے دل میں کسی اور کے لیے عظمت ہو، کسی اور کے لیے محبت ہو۔ یعنی یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کے لیے ہو کے رہے شب فرقت میری۔ شاعر کہتا ہے کہ شرکت غم میں بھی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شریک ہو۔ یعنی جو شاعر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عاشق کہہ رہا ہے یہ کہ دیکھو معشوق اگر میرے ساتھ غلط رویہ سے پیش آ رہی ہے تو مجھے غم ہو رہا ہے، تو میری غیرت یہ چاہتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ وہ غلط رویے سے پیش نہ آئے۔ کیوں؟ اس کو بھی غم ہوگا، اب وہ غم میں میرے شریک ہو جائے گا۔ یعنی خوشی میں تو کوئی عاشق کسی کو شریک کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، غم میں بھی نہیں چاہتا ہے کوئی میرا کیا ہو، شریک ہو۔ غم بھی صرف کس کو حاصل ہو؟ مجھے حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے اس بات کو برداشت کرے گی کہ کوئی اس کے ساتھ کسی طرح کی شرک کرے اور کسی اور کے لیے وہ ذات اور وہ صفات ثابت کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا بہت بہتر طریقے سے اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ نہ علم میں کوئی شریک ہے، نہ نفع اور نقصان میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ لہذا اللہ کی طرح کسی اور جگہ کیا، اللہ کے گھر میں ہم سجدہ کرتے ہیں، لہذا کسی اور کے گھر میں سجدہ کرنا، کسی اور کے قبر پر سجدہ کرنا، کسی اور کے قبر کے ارد گرد چکر کاٹنا، یا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مجھے نفع پہنچا دے گا، یا یہ میری اولاد کی تمنا کو پورا کر دے گا، یا یہ میری بیماری کو دور کر دے گا، یا یہ مجھے رزق دے دے گا، اسی طریقے سے اس کو میری تمام احوال کی کیا ہے، خبر ہے۔ اس طرح کا کسی طرح بھی عقیدہ رکھنا کیا ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کو اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے اور جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کا راست تعلق آپ کے اور ہمارے عقیدے سے ہے۔ یعنی جو چیزیں ماننے کی ہیں اسلام کے اندر، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو مانا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ جو چیزیں ماننے سے تعلق رکھتی ہیں اسی کا نام عقیدہ ہے۔ لہذا اللہ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ علم میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نفع اور نقصان پہنچانے میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ موت اور زندگی دینے میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کی طرح عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہذا جب بھی یہ سب جھکے گا، کہاں جھکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکے گا۔ جب بھی عظمت اور تعظیم دل میں پیدا ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا باطل ہے اور شرک ہے، خواہ وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھیے بہت اچھی طریقے سے بات، صاف صاف، خواہ وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہماری اور آپ کی نظر میں ایک بڑا ولی، بڑا بزرگ، بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا قاری، بڑا اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، ان تمام صفات میں سے کوئی بھی صفت اس کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اگر ایسا کر رہے تو ہم اور آپ کس میں مبتلا ہے؟ شرک میں مبتلا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ دیکھیے کتنا سخت گناہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں شفا دینے والا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ بھی مجھے شفا دے دے گا۔ اللہ کا کہنا ہے کہ میں تمہیں اولاد دینے والا ہوں، اور آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ بھی مجھے اولاد دے۔ گویا کہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھے کہ اللہ جھوٹ کہہ رہے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی نا مطلب ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اولاد دوں گا،
آپ کہہ رہے ہیں مجھے اولاد یہاں سے مل جائے، گویا کہ آپ اپنے اس قول کے اندر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ جھوٹا ہے اور میں نعوذ باللہ سچا ہوں. اسی لیے کہا من یشرک باللہ فقد افترا، یعنی بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا جا رہا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے. اب اندازہ لگائیے اس گناہ کا اندازہ لگائیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم معافی نہیں مانگو گے میں اس طرح کے گناہوں سے سلسلے میں میرا فضل اور رحمت نازل نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کے آؤ گے میں اس کو معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، چاہوں گا تو بغیر حساب کتاب کو تمہیں جنت کے حوالے کر دوں گا. لیکن اگر تم شرک لے کے آؤ، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم استغفار نہیں کرو گے، جب تک تم اس طرح کے برے عقیدے سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے اعمال کو، اپنے اعضاء و جوارح کو پاک اور صاف نہیں کرو گے، جب تک تم وحدانیت کے اقرار میں بالکل کھرا نہیں اترو گے، تب تک میں اس گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا